نبوت دی، رسالت دی، شان دیا، مقام دیا، درس دیا، تدریس دی، تعلیم دی، تزکیہ دیا، شہرت دی، مقام دیا، علم دیا، علاقے دیے، خزانے دیے، امتیں دی. لیکن اللہ رب العزت نے سوالات انبیاء میں سے یہ جملہ کسی پیغمبر کے لیے نہیں کہا ورفعنا لک ذکرک کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. لیکن جب بات آمنہ کے دور یتیم عبداللہ کے نخل جگر ساقی کوثر شاف محشر جانے جہاں محبوب خدا فخر الانبیاء امام الانبیاء خود خطیب الانبیاء سرور بنی آدم روح روان عالم جگر کو شکان کرم صحابہ کرم امام الانبیاء نور خدا جل محق نما مظہر کبریا حسن کائنات جمال کائنات روب کائنات تقوی کائنات خوبی کائنات علم کائنات تقوی کائنات وصف کائنات بھائی خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع للمذنبین سرور بنی آدم ورد آیات قرآنی قاسم نعمائے ربانی سید سردار کل مرکز دیدار کل امام جماعت انبیاء قبلہ صاحب صدق و صفا کعبہ ارباب علم و حیا مدلول حروف مقطعات کاشف سر مقرون حجت حق الیقین اور سند انبیاء والمرسلین آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر کی جب وہ باری آئی اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے آپ کے شان کو بھی بلند کر دیا ہے اور آپ کے ذکر کو بھی بلند کر دیا ہے. اللہ نے سوالات انبیاء میں سے ورفعنا لک ذکرک کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا. میں نے کہا مولا آپ نے میرے محبوب کے ذکر کو کہاں بلند کر دیا ہے. شاید میں نے سوچا کہ اللہ نے مینار پاکستان پہ میرے محبوب کے ذکر کو لکھوا دیا ہے یا برج خلیفہ پر میرے نبی کے ذکر کو اللہ نے لکھوا دیا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. آسمانوں پہ میرا ذکر تو آسمانوں پہ آپ کا ذکر، زمین پہ میرا ذکر تو زمین پہ تیرا ذکر، شمال میں میرا ذکر تو شمال میں آپ کا ذکر. تحت الصراط سے لے کر عرش معلیٰ تک محبوب جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں پہ آپ کا ذکر ہوگا. مکہ میں میرا ذکر تو مکہ میں آپ کا ذکر، مدینہ میں میرا ذکر تو مدینہ میں تیرا ذکر، اور شبنم کے جس قطرے پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ تیرا ذکر ہوگا. درخت کے جس پتے پہ میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا. جنت کے جس درخت پر محبوب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. غلمان کے سینے پہ میرا ذکر ہوگا تو محبوب تیرا ذکر ہوگا. لوح قلم کی پیشانی پہ میرا ذکر ہوگا تو محبوب تیرا ذکر ہوگا. ہاں محبوب ورفعنا لک ذکرک میں نے کہا اللہ آپ نے میرے محبوب کا ذکر کہاں بلند کر دیا ہے. میرے اللہ نے ورفعنا سب کہہ دو نا محبت کے لیے، عقیدت کے لیے، ثواب کی نیت سے. یہ جملہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، قرآن میں بھی پڑھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک. ذرا توجہ کریں، اللہ نے فرمایا ورفعنا، لاکا بھی کہا. اگر لاکا نہ کہتا تب بھی بات سمجھ میں آ سکتی تھی. اللہ آپ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہ لاکا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اللہ آپ نے لاکا کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ اس کی مراد کیا ہے. اللہ فرمانا چاہتے ہیں لاکا کا مطلب یہ ہے محبوب میں آپ کے لیے سب کچھ کر دوں گا، میں تو آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. محبوب اگر تو چاہے گا قبلہ بدل دے تو میں قبلہ بدل دوں گا. محبوب اگر تو چاہے گا کہ درخت جھک جائے میں جھکا دوں گا. محبوب اگر تو چاہے گا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں محبوب میں کر دوں گا. محبوب اگر تو چاہے گا قبلہ بدل جائے محبوب میں قبلہ بھی بدل دوں گا. ہاں میرے محبوب اگر تو چاہے گا عمر قدموں میں آ جائے ورفعنا لک ذکرک محبوب عمر کو تیرے قدموں میں بھیج دوں گا. لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. میں نے کہا اللہ آپ لاکا کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ آپ
لاکا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ لاکا کا مطلب یہ ہے. کیا مطلب ہے؟ میرے اللہ کہتے ہیں محبوب ساری عظمتیں تیرے لیے ہیں. میں نے کہا اللہ آپ لاکا کہتے ہیں, کیا آپ کا محبوب بھی لاکا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا محبوب کی سیرت کو پڑھ. میں نے محبوب کی سیرت کو دیکھا ہے. محبوب نے پگڑی اتاری ہوئی ہے, محبوب نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں, لباس اتارا ہوا ہے, تو چادریں پہن کے میدان عرفات میں کھڑے ہیں. محبوب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. اللہ میں سمجھ گیا تو یہاں کہتا ہے لاکا, وہ وہاں کہتا ہے لاکا. اللہ میں سمجھ گیا ان الحمد والنعمت, ادھر محبوب کہتا ہے لاکا. اللہ ناتے اللہ حمد ساری تیرے لیے ہے, ادھر تو کہتے ہیں فرفعنا لاکا. میرے محبوب ناتے سارے تیرے لیے ہیں. فرفعنا, مجھے وہاں سے کہہ دینا فرفعنا لک ذکر. مجھے ایک آدمی نے کہا مولانا بڑا احساس ہے, بڑا کمال ہے. میں نے کہا کس کا کمال ہے؟ کہنے لگا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بڑا کمال ہے. میں نے کہا کس کا کمال ہے؟ کہنے لگا جناب موسیٰ علیہ السلام کا بڑا کمال ہے. اللہ سے کہتے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, لیکن اللہ کہتے ہیں اے موسیٰ تجھ میں اتنی سخت جرات اور طاقت نہیں کہ تو مجھ رب کا دیدار کر سکے. میں نے کہا موسیٰ رب سے دعا مانگتا ہے, اللہ اپنا دیدار نہیں کرواتا. ادھر جب محبوب کی باری آتی ہے اللہ جبرائیل کو بھیجتے ہیں, جبرائیل جانا میرے محبوب کو لانا. جبرائیل آ جاتے ہیں, حضور کو لیتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں جبرائیل کہاں جانا ہے؟ یا رسول اللہ آج آپ نے کہاں جانا ہے جہاں تک آج تک میں بھی نہیں جا سکا. ارے جبرائیل کیوں جانا ہے؟ آج اللہ نے فرمایا ہے جبرائیل میرے محبوب کو لے آ, میرے محمد کا دیدار کرنا ہے. میں نے کہا بڑا کمال ہے, مانگتا ہے لیکن دیدار نہیں ہوتا. بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ سجا کے اللہ بلا کر محبوب کا دیدار کرتا ہے. مجھ سے کسی نے کہا مولانا بڑا کمال ہے. میں نے کہا کس کا کمال ہے؟ کہنے لگا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا کمال ہے. میں نے کہا کیا کمال ہے؟ کہا کمال یہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. میں نے کہا کن مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ کہا ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو کبھی زندہ ہوا کرتے تھے. میں نے کہا پھر میں کیوں نہ محمد کے قدموں پہ قربان جاؤں. ہاتھ بھی دشمن کا ہے, پتھر بھی دشمن کا ہے. ابو جہل آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے نا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آقا کہتے ہیں آج میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا تیرا ہاتھ بتائے, تیری مٹھی بتائے, تیرا پتھر بتائے کہ مجھ محمد مصطفیٰ کو کیا کہتے ہیں. آج تیرا ہاتھ بتائے, آج تیرا پتھر بتائے کہ مجھ محمد کو کیا کہتے ہیں. میں نے کہا بڑا کمال ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ دعا کرتے ہیں اللہ اس شہر مکہ کو عظمت عطا فرما دے, اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے. میں نے کہا بڑی عظمت ہے کہ شہر مکہ کو امن کی جگہ اللہ نے بنا دیا ہے, لیکن آپ میں محمد کے قدموں پہ کیوں نہ قربان جاؤں. جب محمد کے قدم مکہ کی سرزمین پہ رکھتے ہیں اللہ قسم اٹھاتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں نے کہا اللہ قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہا شہر مکہ تھا تو بڑی عظمت والا, میں نے لیکن قسم آج تک نہیں اٹھائی, اس لیے قسم نہیں اٹھائی. آج قسم اٹھا کر بتا رہا ہوں زمانے کو, کائنات کو, وہ شرف جو نبیوں کی دعاؤں سے نہیں ملتا وہ میرے محمد کے قدموں سے ملتا ہے.